للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب هل یشیر الامام بالصلح. باب اس بیان ہے کہ کیا امام صلح کے لیے فریقین کو اشارہ کر سکتا ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں دو آدمی کسی معاملے میں آپس میں الجھ گئے. اب آپ حاکم کے پاس جاؤ گے, عدالت میں جاؤ گے, تو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ جو دو چار کی طرف فیصلہ کر دیں. لیکن کبھی حاکم اشارہ کرے یار جاؤ تم صلح کر لو, کیا یہاں فیصلہ لیتے ہو, صلح کر لو گے تو محبت برقرار رہے گی. یہ اس کے پیچھے لاجک ہے. تو ایسا اشارہ دے تو کیا ایسا اشارہ حاکم دے سکتا ہے یا دو چار کی طرف فوراً فیصلہ کر دے, یہ کہنا چاہیے. حدیث نمبر 2705 عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم بالباب, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لڑنے والوں کی آواز دروازے کے پاس سنی. یعنی آپ نے دروازے پر سنی کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں. لڑنے کا مطلب بحث کر رہے ہیں, زبانی طور پر لڑ رہے ہیں. ہاتھا پانی کا مسئلہ نہیں تھا, یعنی الجھ گئے کسی بات کو لے کر کے, بات بھی آ گئے, یعنی زبانی طور پر لڑ گئے. عالیۃ اصوات, اور ان کی آواز بلند ہو گئی. یعنی لڑتے لڑتے آواز کافی بلند ہو گئی. آدمی کہ جب جذبات بھڑکتے ہیں تو دھیرے دھیرے اس میں اور بڑھوتری ہوتی ہے, یہاں تک کہ نتیجہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو ایسے پہلے الجھے یہاں تک کہ آواز ان کی کافی بلند ہو گئی. وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضَعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفَقُهُ فِي شَيْءٍ, ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور تقاضے میں نرمی کا مطالبہ کرنا تھا. دو لوگ جو الجھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک نے قرضہ لے رکھا تھا اور ایک نے دے رکھا تھا. تو قرضہ جو لے رکھا تھا وہ کہہ رہا تھا تھوڑا اس میں کچھ معاف فرما دو اور تھوڑی سہولت اور دے دو, یعنی ٹائم تھوڑا اور دے دو. اور دوسرا کہہ رہا تھا وَيَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَعْفُو, اللہ کی قسم ایسا نہیں کر سکتا, یعنی مزید میں آپ کو مہلت نہیں دوں گا اور نہ معاف کروں گا. اسی معاملے کو لے کر وہ دونوں آپس میں الجھ گئے. آپ کہو گے یار یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے, چھوٹی معاملے میں کیسے الجھ گئے. دیکھو ہر آدمی کو یعنی پیسے سے محبت ہوتی, جس کے پیچھے وہ محنت کیا ہوتا اس سے زیادہ ہی اس کو محبت ہوتی. تو جو قرضے میں کمی کا مطالبہ کرنا تو وہ اس کا نیچر تھا کہ وہ پریشان تھا, ادا نہیں کر پا رہا تھا. تو انہوں نے سمجھا اگر تھوڑی سہولت مل جائے تو مہربانی ہوگی. تو اس کا ایک نیچر تھا کہ وہ مطالبہ کرے کہ صاحب ہم کو ٹائم اور دے دو اور قرضے میں کچھ کمی کر دو. اور جو کہہ رہا تھا نہیں صاحب میں نہ ٹائم دوں گا نہ کمی کروں گا, اس کا نیچر یہ تھا کہ اس کو اس کا پیسہ واپس ملنا چاہیے. دونوں کا نیچر تھا اور نیچر میں یہ لگ رہی ہے. اور اسلام کبھی بھی نیچر کے خلاف بات نہیں کرتا ہے, اعتدال کی بات کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی فخرج علیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور دونوں کے پاس آ گئے. دروازے پہ لڑ رہے تھے تو آپ دونوں کے پاس آ گئے. فقال اين المتولي على الله لا يفعل المعروف, آپ نے کہا وہ اللہ کی قسم کھانے والا کہاں گیا, کون ہے جو یہ کہہ رہا تھا نا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا, انہیں معاف بھی نہیں کر سکتا اور تم کو مزید مہلت بھی نہیں دے سکتا. تو آپ نے کہا وہ قسم کھانے والا کہاں گیا. لا يفعل المعروف, کیا وہ بھلائی نہیں کرے گا. بھائی قرضے بات کھانے والے کو اگر آپ مہلت دے دیں یہ بھلائی کا کام ہے نا, اور کچھ معاف کر دیں یہ اور ہی بھلائی کا کام ہے. تو یہ تو اسلام, جب اسلام ہے کہا بھائی قرضہ آپ کا لے رکھا ہے, آپ مالک ہیں, آپ مالک, آپ کو پورا اختیار ہے, یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. ساتھ میں کہا کہ بھائی اچھا ادھر بھی ہے کہ آپ لیے ہو ایسے ہی واپس کرو, کہیں سے بھی کرو, اگر وہ معاف نہیں کرنا تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. پھر آگے کہا گیا اگر قرضہ لینے والا جو آپ سے لیا تھوڑی محنت مہلت دے دو تو بڑا ثواب کا کام ہے, اور اگر گنجائش ہے تو معاف بھی فرما دو, یا اور زیادہ ثواب کا کام ہو جائے گا. تو ہماری یہ بات ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو قرضہ دے دیں, دینے کے بعد اس کے حالات پر نگاہ رکھیں. اگر حقیقت میں پریشان ہے تو مہلت دے دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ کی کنڈیشن اور اچھی ہے تو معاف بھی فرما دیں, لیکن حالات پر نگاہ رکھتے ہوئے. لیکن آپ ایک آدمی کو جانتے ہیں, یہ آدمی صرف
लेता है देता नहीं है, और हालत भी जानते ठीक ठाक है, इसकी आदत ऐसे लगी है, तो वहाँ एक अलग मैटर है। लेकिन एक आदमी आप जानते हैं यार बंदा परेशान है, कोई बात नहीं है, आप सवाब का काम दे दो और उसको मोहलत दो, गुजारिश है तो माफ भी फरमा दो, तो ये इस्लाम इसकी इस पर उभारता है। तो आपने कहा वो कसम खाने वाला कहा जो कह रहा था ना माफ करूंगा ना मोहलत दूंगा, तो आपने क्या वो भलाई नहीं करने करेगा? लेकिन ये तो माफ करना भलाई का काम है, मोहलत देना भलाई का काम है, ये भलाई का काम नहीं होगा। फकाल आने रसूल, तो आदमी जो कर्जा दे रखा है उन्होंने कहा अल्लाह का रसूल मैं हूँ, लहू अल का हक, अब मेरे भाई के ऊपर है जो इसको अच्छा लगे हो, या आपने कहा ना ये भलाई का काम है, तो आदमी ने कहा ठीक है अगर भलाई का काम है तो कोई बात नहीं है, अब इस मेरे भाई को जो अच्छा लगे, यानी चाहे माफी तो माफ है, मोहलत चाहिए तो मोहलत है, यानी जो इसको पसंद वही करो। मैंने कहा ना कि वो पैसा दिया था जो कर्जा ना, उसको पैसा मिलना ही उसका नेचर था, तो भाई पैसे से मोहब्बत सबको होती, लेकिन जब उसके सामने आ गया कि अगर आपने माफ फरमा दिया तो इससे कहीं ज्यादा बेहतर अल्लाह आपको आखिरत में मिला, तो नेचर पे आ गया ना कि भाई हमको इससे बेहतर मिल रहा है, हमारा नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा, तो कहा कोई बात नहीं जैसा हमारा भाई चाहे वैसा हो जाए। तो हमारे लिए किसी से बड़ी इबारत है कि अगर अल्लाह ने दिया तो गरीबों का काम आना चाहिए, सबका करना चाहिए, खैरात करना चाहिए, दाएं हाथ से किसी की मदद करें, बाएं को खबर ना हो, और कर्जा भी दे दें और देने के बाद उसको मोहलत भी दें, गुजारिश हालात अगर उसके अच्छा ना तो भी फरमा दें। ये सारी नेकियां जो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत के अंदर काम आने वाली है, फिर इन नेकियों से अल्लाह खुश होगा ना, दुनिया में और ज्यादा देता है, अल्लाह के यहाँ कमी होके नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुरुआत के नाम से